الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنۃ تحت اقدام الامہات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں، یہ بدھ کے دن حدیث کا درس ہوا کرتا تھا، درمیان میں کچھ دنوں کا گیپ ہو گیا، آج دوبارہ شروع کیا ہے درس کا سلسلہ۔ اللہ رب العالمین کے سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس درس کو ہمیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اس حدیث کے اندر جس طرح پہلے اس حدیث کی ابتدا کے اندر یہ بات گزری تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی بھی 40 حدیث زبانی یاد کر لے گا دین اسلام کے امور کے متعلق، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایک تو اس کو قیامت کے دن فقیہ بنا کے اٹھائے گا، اور دوسرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، کہ دوسرے نمبر پہ فرمایا میں اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور تیسرے نمبر پہ میں اس کے ایمان کا گواہ بنوں گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں جو بدھ کے درس کے اندر بیان کی جاتی ہیں، مختصر سی حدیث ہوتی ہے، تو اس کو اگر ساتھ پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گی۔ تو 3 لفظ ہوتے ہیں، 4 لفظ ہوتے ہیں، تو یہ حدیث ہے۔ فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنۃ تحت اقدام الامہات، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنۃ تحت اقدام الامہات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ اب ماں کے قدم کے نیچے جنت کا کیا مطلب ہے؟ یہاں علماء نے اپنے ذوق کے مطابق ایک واقعہ بیان اکثر کرتے ہیں، کسی عالم نے بیان کیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ جا کے سادہ آدمی تھا، ماں کو کہا پاؤں اٹھاؤ میں نیچے جنت دیکھتا ہوں، میں نے آج مسجد میں یہ سن کے آیا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ماں کی خدمت کرو، ماں کے ساتھ اچھائی کرو، ماں کے ساتھ بھلائی کرو، رب العالمین تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی جتنی ماں کی خدمت کرو، اس کے پاؤں دھو کر بھی اگر پینا پڑ جائے تو پھر بھی پی لو، اتنی خدمت کرو اس کو، یعنی وہ تم سے خوش ہو جائے، تم سے راضی ہو کہ تمہیں دنیا سے چھوڑ کے جائے، تو اس حال میں اگر تم سے ماں جدا ہوتی ہے تو سمجھو کہ تمہاری جنت پکی ہے۔ جنت کیا ہے؟ تمہاری پکی ہے۔ اب ماں کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا، اور دوسری حدیث میں بھی ایک صحابی آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا ہے اللہ کے رسول میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ یعنی ماں باپ کے حقوق میں سے پوچھ رہا تھا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا حق ہے۔ اس نے پھر کہا ہے اللہ کے رسول اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر آپ فرمایا آپ کی ماں کا حق ہے۔ پھر اس نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا آپ کی ماں کا، چوتھی مرتبہ جو اس نے پوچھا تو کہا آپ کے والد کا حق ہے، کیونکہ ماں جو ہے اس کے ساتھ جو بچہ جو ہوتا ہے بہت زیادہ آزاد اور کھلا ہوتا ہے ماحول ہوتا ہے، لیکن والد سے ڈرتا ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، لیکن ماں جو ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ تو اس لیے رسول اکرم سے فرمایا ماں کا حق تیرے اوپر کیا ہے؟ 3 دفعہ بیان کیا کہ ماں کا حق، ماں کا حق، ماں کا حق۔ اور قرآن کریم میں بھی رب العالمین نے خود یہاں ماں کے بارے میں یہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے؟ احسان کرے۔ پھر رب العالمین نے خاص کر آگے جو ذکر کیا ماں کا ذکر کیا کہ حملتہ امہ، کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا حمل کے اندر، تو فرمایا کرہا، سکون کے ساتھ نہیں تکلیف کے ساتھ اٹھایا ہے، اور فرمایا ووضعتہ کرہا، اور جب اس کی پیدائش کا وقت آیا تو پیدائش کے وقت کی تکلیف بھی ماں نے بڑی سخت اٹھائی ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ 2 وجوہات ہیں
اس بنا پر فرمایا اپنی ماں کا جو ہے خاص خیال رکھو، ماں کا خاص خیال رکھو. فرمایا آگے وحمل وفصال 30 شہرا، یہ کوئی چند دنوں کی بات نہیں ہے بلکہ 30 شہرا، یہ تو دودھ والی مدت جو ہے وہ بھی، اور حمل کی مدت یہ کم از کم 3 مہینے گزر اس کے فرمایا 30 مہینے گزر جاتے. تو اس لیے فرمایا ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کیا کرو، سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ تمہارا خالق وہ ہے، پیدا اس نے کیا ہے، اور پھر اس نے سارے جہان کو مزین تمہارے لیے کیا، مسخر کیا، بنایا اس نے، پورے جہان کو تمہارے لیے بنا کر. تو فرمایا جب اس نے بنایا ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ کی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، صرف اللہ کی عبادت کرو. اور پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ کیا ہے؟ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بلائی کرو. کیوں؟ تمہارے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تمہارے جسم ہے، تمہارا وجود ہے، اور پھر تمہارے لیے وجود کے لیے سارا انتظامات جتنے بھی ہیں یہ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن وجود کے لیے دنیا میں آنے کا جو سبب و ذریعہ بنا وہ تمہارے ماں باپ ہیں. تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے حق کو بیان کیا تو پھر فوراً کس کے حق کو بیان کیا؟ والدین کے حق کو. وبالوالدین احسانا، پھر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی حالت آ جاتی ہے، کیونکہ بڑھاپا کمزوری اور عاجزی کی نشانی ہوتی ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے، پھر اس کا وہ غصہ، وہ دبدبا، وہ ساری چیزیں رہ جاتی ہیں، کمزوری آ جاتی ہے. تو فرمایا تمہارے پاس جب کمزوری کی حالت میں بڑھاپے کے اندر تمہارے ماں باپ آ جائیں، دونوں ہو یا ایک ہو، تو فرمایا فلا تقل لہما اف، اف تک بھی مت کہنا. بسا اوقات ہوتا ہے نا ماں باپ کسی بات کا حکم دے دیتے ہیں تو انسان کہ کیا کر دیا، یہ کا جو لفظ ہے نا، فرمایا یہ بھی منہ سے مت نکالو. یہاں تک صحابہ اکرام حضرت عبداللہ ابن عباس غالباً ان کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ ماں باپ کے سامنے اپنے یہ جو کپڑے ہیں، کپڑوں کے اوپر جو غبار لگی ہے، فرمایا اس غبار کو بھی مت جھاڑو کہ یہ غبار ان والدین کو پہنچے، ان کو تکلیف مل جائے. اتنے تک فرمایا یہ بھی مت کرو. تو فرمایا فلا تقل لہما اف، ڈانٹ بھی مت بلاؤ، ولا تنہرہما، ڈانٹو مت، جھڑکو مت. آج کل تم بچے جو ہوتے ہیں ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر ایسی بدتمیزی کرتے ہیں، جھڑکتے ہیں، ڈانٹ پلاتے ہیں، ماں باپ کو غصہ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جو منہ سے آتا ہے وہی نکالتے ہیں. رب العالمین فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، جب بات کرو ماں باپ کے سامنے تو نہایت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کریمن، پیار محبت کے، نرمی کے ساتھ، کیا ہے؟ نرم مزاجی کے ساتھ ان کے ساتھ باتیں کیا کرو. عقل خانی مت دکھاؤ، عقل خانی جہاں کے کہیں اور دکھاؤ جو جہاں دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ماں باپ ان کے سامنے عقل نہیں دکھاؤ، ان کے سامنے اپنی گینگسٹری اور یہ چیزیں مت دکھایا کرو. فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا ان کے سامنے اپنے یہ جو طاقت کے بازو تمہارے ہیں نا، یہ بازو مسل جو تم نے بنائے ہوئے ہیں اور تم اس کے اوپر جو پراؤڈنس دکھا رہے ہو، تو فرمایا یہ وَخْفِضْ لَهُمَا، ان کو نیچے کر دو، نیچے کر دو. ماں باپ کے سامنے آؤ، ان کے سامنے سینہ تان کے مت چلو، اپنے سینے کو جھکا دو، سر کو جھکا دو. فرمایا من الرحمہ، رحمت کے ساتھ، رحمت اور مہربانی کے ساتھ. اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہم وقت اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو. اور کیا کہو؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور کہا کرو اے میرے پروردگار میرے ماں باپ کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما، کما ربیانی صغیرہ. یا اللہ جیسی مشکلات کے اندر، جیسی تکالیف کے اندر، جتنی شفقت کے ساتھ، جتنی محبت کے ساتھ، جتنی کریمی کے ساتھ میرے بچپن کی زندگی انہوں نے میرے ساتھ، انہیں بچپن میں مجھے پالا اور رکھا اور بڑا کیا مجھے، اس طریقے سے تو مجھے بڑا ان کے اوپر. تو یہ والدین کا کیا ہے؟ بہت بڑا حق ہے، بڑا حق ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا خراسان سے، کہتا ہے میں خراسان سے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے لایا ہوں اور بیت اللہ شریف کے چاروں طرف میں چکر لگائے، تو کندھے پہ میں نے اس کو طواف کروایا، کندھے کے اوپر اٹھا کر میں نے صفا مروہ کی سعی کروائی. تو کیا میں نے اپنی ماں باپ کے حق ادا کر دیا؟ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ انہوں نے کہا نہیں بابا، ماں کا حق تمہیں ماں نے جو ایک دفعہ پیٹ میں اٹھا کے یہ کعبہ کے ایک چکر جو لگایا تھا نا، تو نے اس کا بھی حق ابھی تک ادا نہیں کر سکا. ایک چکر، 9 مہینے کو چھوڑو، ایک دن کا ایک چکر بیت اللہ شریف کا، وہ بھی بیت اللہ شریف کا چکر، فرمایا تو نے اس کو بھی
فرمائی یہ اتنا بڑا کیا ہے، ماں جو ہے یہ بہت بڑا انسان کے پاس کیا ہے سرمایہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ اس طرح کہتے ہیں نا، دعاؤں میں ہمیشہ اپنے ماں باپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس طرح قرآن کریم میں فرمایا، خود رب العالمین حکم دے رہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، حکم دے رہا ہے رب، کہو اپنے رب کے لیے، کہو کیا کہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار تو رحم کرو ان کے اوپر۔ تو اسی طرح کسی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ غالباً آتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ دن میں انسان جب 5 نمازیں پڑھتا ہے تو 5 نمازیں پڑھ کر وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے رب کا کہ اس کی جو نعمتیں ہیں، جو اس کے احسانات ہیں، اس کی شکر گزاری اس کے اندر ہے کہ انسان دن میں کیا ہے 5 وقت کی نمازیں پڑھے۔ اور ماں باپ کی شکر گزاری کیا ہے کہ ان 5 نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، تو یہ ماں باپ کی شکر گزاری ہے، ماں باپ کے لیے شکر گزاری ہے۔ تو اس لیے والدین جو ہوتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے انسان کے لیے، اس کے سر کے اوپر یہ شفقت کا تاج ہوتا ہے، شفقت کا تاج ہوتا ہے، یہ صاحبان ہوتے ہیں۔ جب تک انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں تو اس کے انسان کے کندھوں پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا ہے، اور ہمیشہ جس میدان میں بھی جاتا ہے تو ماں سے کہتا ہے، والدین سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہے، اور پھر جاتا ہے تو والدین اس کے لیے، وہ آگے جاتا ہے پیچھے والدین کی دعائیں لگی رہتی ہیں، والدین کی دعائیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ۔ جب بھی انسان والدین زندہ ہوتے ہیں، چاہے نافرمان سے نافرمان بیٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ ہوتے ہیں، پھر بھی وہ اپنے بیٹے کے لیے یہی دعائیں کرتے ہیں، سجدہ ریز ہو کر رب العالمین کے سامنے ہی اس کے لیے کیا ہے، امن و شانتی کے لیے کیا ہے دعائیں کرتے ہیں، سکون کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کی صحت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا خاص خیال رکھنا چاہیے، خاص کر ماں جو ہوتی ہے اس کے لیے اس کا خاص خیال رکھے، والد جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ والد کو تو آپ چھوڑ دو، نہیں، دونوں ماں باپ ہیں، دونوں ہمارے لیے کیا ہے سروں کا تاج ہیں، اور ہماری کیا ہے سروں کے اوپر کیا ہے وہ رحمت ہیں۔ جب تک وہ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کیجیے، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو جانے کے بعد کیا ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، یہی انسان کے لیے ان کے لیے کام آنے والی ہے۔ کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو پیچھے نیک صالح جو اولاد ہوتی ہے وہ اولاد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے، تو یہ دعائیں جو ہوتی ہیں اور جو بھی نیکی کا کام کرتی ہیں، خیر کا کام کرتی ہیں، ایصال ثواب کا کام کرتی ہیں والدین کی تک پہنچانے کے لیے، تو رب العالمین جو ہے اس کا انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں کہ جا کر اس ساری کی ساری چیزیں جو ہے اس کے والدین کو پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین پہنچا دیتے ہیں، اور والدین کو اس کا احساس ہوتا ہے جب پہنچتی ہے اس کے والدین کے پاس چیز تو والدین خوش ہو جاتے ہیں، ان کو راحت ملتی ہے، سکون ملتی ہے، پوچھتے ہیں راحت کس وجہ سے، تمہارے بیٹے نے یہ کام کیا اس وجہ سے تمہاری یہ راحت ہے، یہ راحت مل رہی ہے۔ تو رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حدیث پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تاکہ یاد ہو جائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنۃ تحت اقدام الامہات، الجنۃ تحت اقدام الامہات، الجنۃ تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی وآلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ جو کہا جو سنایا اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے، جن کے والدین دنیا سے جا چکے اللہ ان کی توفیق عطا فرما، والدین کے اصال ثواب کے لیے کچھ کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں، نمازیں پڑھیں، تفلی صدقات وغیرہ کرتے جائیں۔ اے اللہ تو ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرما، صحیح معنوں میں دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، ہر قسم کے یا الہ العالمین دنیا میں زندہ جن کے والدین ان کو ہر قسم کی مہلکات سے، بیماریوں سے